السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 114، حدیث عشق پر نقد و تبصرہ۔ اب رہی وہ حدیث جو عشق کے بارے میں سوید بن سعید سے مروی ہے کہ من عاشق وعفا الی آخرہ، جو عاشق اور پاک دامن رہا تو اس کا انجام بتایا تھا کہ وہ شہید ہوا۔ تو اس روایت کے حدیث ہونے سے تمام حفاظ اسلام اور ماہرین حدیث نے انکار کیا، یعنی یہ حدیث درست نہیں، حدیث ہی نہیں، موضوع ہے، قول ہے کسی کا۔ ابن عدی نے الکامل میں لکھا ہے، ھذا الحدیث احد ما انکر علی سوید، سوید کی یہ حدیث بھی ایک حدیث ہے جس کی بنا پر اسے منکر الحدیث کہا گیا ہے۔ آپ نے اگر علوم الحدیث پڑھا ہو تو یہ ٹرمز آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی، یعنی اس کی حدیث قبول نہیں ہوتی۔ امام بہقی نے بھی ایسا ہی لکھا ہے، ابن طاہر نے ذخیرہ اور تذکرہ میں یہی لکھا ہے، ابو الفرج ابن الجوزی جن کی منہاج القاصدین تھی انہوں نے بھی یہی لکھا ہے، اور اس حدیث کا شمار موضوعات میں کیا، یعنی فیبریکیٹڈ احادیث میں کیا ہے۔ ابو عبداللہ الحاکم نے سوید کے تساہل پر اس کا انکار کیا، کہتے ہیں نا تعجب منہ، مجھے سوید پر تعجب ہو رہا ہے کہ اس نے کیوں یہ حدیث بیان کی۔ صحیح بات یہ کہ یہ حدیث نہیں بلکہ ابن عباس کا قول ہے۔ یہ روایت حضرت ابن عباس پر موقوف ہے، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں کرتے، ان کا اپنا کہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع نہیں، سوید نے اسے مرفوع کہنے میں غلطی کی ہے۔ ابو محمد بن خلف بن المرزبان کہتے ہیں، حدثنا ابو بکر بن الازرق عن سوید الی آخرہ، اس اسناد پر میں نے ابو بکر کو ڈانٹا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھوڑ دیا، چنانچہ بعد میں جب کبھی ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کبھی اسے مرفوع نہیں کہا، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ ایسی حدیث کلام نبوت ہو ہی نہیں سکتی۔ اب رہی خطیب کی روایت جو زہری سے مروی ہے کہ حدثنا المعافی بن زکریہ حدثنا قطبۃ بن الفضل حدثنا احمد بن مسروق حدثنا سوید بن مسہر عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ مرفوعا، ایک فاش غلطی ہے۔ جس میں علم حدیث کی بو بھی ہوگی وہ اس روایت کو سوید عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ کی اسناد کو تسلیم نہیں کرے گا۔ خود ہماری شہادت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ کبھی روایت نہیں کیے، نہ عروہ نے کبھی حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ الفاظ روایت کیے، نہ ہشام نے ہی کبھی یہ الفاظ روایت کیے۔ رہی ابن الماجشون کی حدیث تو ابن الماجشون پر صریح اتہام ہے، انہوں نے کبھی یہ حدیث بیان نہیں کی، نہ ان سے زبیر بن بکار نے یہ حدیث روایت کی۔ یہ وضاعین حدیث کی خصوصی کارستانی، یعنی وہ طبقہ جس نے حدیثیں وضع کی تھی۔ سبحان اللہ، اس اسناد کے ساتھ یہ حدیث تعجب کی بات ہے۔ قبح اللہ البداعین، ستیہ ناس ہو حدیثیں گھڑنے والوں کا۔ یہ حدیث ابو الفرج ابن الجوزی نے محمد بن جعفر ابن سہل سے روایت کیا، حدثنا یعقوب ابن عیسیٰ ان ولد عبد الرحمن ابن عوف ان ابن ابی نجیح ان مجاہد مرفوعا، یہ ایک فاش غلطی ہے۔ محمد بن جعفر وہی خرائطی تو ہے جس کا انتقال 327 میں ہوا ہجری میں۔ یہ یعقوب بن ابی نجیح کو جنہیں وہ اپنا استاد کہہ رہا ہے کیوں کر پا سکتا ہے، اور کس طرح یہ اس کے استاد ہو سکتا ہے جبکہ دونوں کی ملاقات ہی ممکن نہیں، خصوصاً جبکہ انہوں نے اس حدیث کو کتاب الاعتلال میں اسناد سے پیش کیا ہو، اعتلال علت سے۔ ان یعقوب ھذا ان الزبیر ان عبد الملک ان عبد العزیز ان ابی نجیح۔ نیز خرائطی حدیث کے بارے میں ضعیف الروایت مشہور ہے، جیسے کہ ابو الفرج نے کتاب الضعفاء میں بیان کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک حدیث کی جرح کہاں کہاں تک ہوتی ہے جا کر، اور امام بخاری نے کس کس طریقے سے حدیثوں کو پرکھ کر پھر اس کو اپنی صحیح میں لکھا ہے۔ حدیث کے انکار پر حفاظ اسلام اور ناقدین حدیث کا قول میزان عدل کا حکم رکھتا ہے، بس اس حدیث کے متعلق بھی انہی کے قول کی طرف رجوع کرنا چاہیے جن کی طرف علم حدیث کے بارے میں رجوع کیا جاتا ہے، جس کے قول پر صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہو، اور جسے حدیث کے بارے میں تسامح اور تساہل کی عادت نہ ہو۔ ایسے لوگوں میں سے کسی نے اس حدیث کو صحیح یا حسن نہیں کہا، یہاں اتنا کہنا کافی ہے کہ ابن طاہر سے تصوف کی احادیث میں بہت کچھ تساہل ہوا، اس نے ساری غص و سمین کس کو کہتے ہیں، یعنی کوڑا کرکٹ، اور رطب و یابس، رطب کا ترک و یابس خوش حدیثیں جمع کر دی، خصوصاً ایسی حدیث جو صریح البطلان اور منکر ہیں۔ حضرت ابن عباس پر انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ ان کا قول ہو سکتا ہے کیونکہ ابو محمد بن حزم نے ابن عباس سے عشق کے بارے میں قول نقل کیا ہے جو اس قول کے قریب ہے۔ ایک آدمی عشق کی بیماری میں مر گیا تو لوگوں نے اس کی موت کے متعلق آپ سے سوال کیا، فتویٰ مانگا، آپ نے اس کا جواب دیا، قتیل الہوی لا عقل ولا قود، محبت کے مقتول کی نہ دیت ہے اور نہ قصاص، یعنی ایک طرح سے وہ شہید کہا اس کو۔ آپ سے ایک اور روایت بھی مروی ہے
میدان عرفات میں ایک نوجوان کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا جو کبوتر کی طرح تڑپ رہا تھا. آپ نے پوچھا اسے کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا یہ عشق کا مارا ہوا ہے. اس کے بعد آپ ہمیشہ بارگاہ خداوندی میں عشق سے پناہ مانگتے تھے. پیچھے بھی گزر چکی ہے بات. یہ ہے حدیث من عاشق وعف وکتم فمات فہو شہید کی تفسیر و تشریح. اس کی اگر مزید توضیح و تشریح درکار ہے تو سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں شہداء کا ذکر آیا. حدیث بالکل صحیح ہے. اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مقتول فی الجہاد شہید ہے، جو ہیضے سے مر جائے وہ شہید ہے، جو جل کر مر جائے وہ شہید ہے، بچے کی پیدائش کے بعد جو عورت حالت نفاس میں مر جائے وہ شہید ہے، پانی میں ڈوب کر جو مر جائے وہ شہید ہے. اس حدیث میں عشق سے مر جانے والے کا کہیں ذکر نہیں. اور پھر یہ کہ اگر حضرت ابن عباس سے یہ اثر ثابت ہو جائے تب بھی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عاشق اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے خوف کے بارے میں صبر نہ کرے، اللہ کے خوف سے پاک دامن نہ رہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا عشق دنیا والوں سے نہ چھپائے. یہ تمام باتیں بھی اس وقت پائی جا سکتی ہیں جب وہ اپنے معشوق پر قدرت پائے اور باوجود قدرت اور قابو کے محبت الہی اور رضا الہی کو ترجیح دے اور صبر و پاک دامنی سے کام لے. اس قسم کا عشق قرآن کریم کے اس حکم میں شامل ہو تنازعات، اور جو اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشوں سے روکتا رہا، اس کا ٹھکانہ بہشت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. سبق کیا ہے؟ میسج کیا ہے؟ کسی مصیبت میں پڑ جانا عین انسانی کمزوری کے مترادف ہے، اس کا انسان ہونا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اللہ کے ڈر سے، جیسے پیچھے بھی گزری بات کہ انسان اس کو نہ کسی پہ ظاہر کرے نہ اس کا کسی سے ذکر کرے. کیونکہ بہت سی لڑکیاں پوچھتی ہیں نا کہ اگر ہمیں اپنے کسی کزن سے عشق ہو جائے اور پھر ہماری شادی کسی اور جگہ ہو تو کیا ہم جا کے اپنے شوہر کو بتائیں؟ کیا جواب یہاں لکھا گیا؟ کسی سے بھی ذکر، شوہر کیا دوست، کسی سے بھی کچھ ذکر کی ضرورت نہیں. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت معاویہ، بہت سے لوگ جب وہ قابو بھی پا لیتے تھے، ان کے ہاتھ میں بھی آتی تھی وہ چیز جس سے وہ عشق کرتے تھے، تو وہ اس کو اللہ کے ڈر سے تقوی کی بنا پر اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہوئے اس کو اپنے سے الگ کر لیتے تھے. اس کمال درجے کا تقوی اور اپنے نفس پر کنٹرول نیز اس فرمان کے تحت آ سکتا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، یعنی اس وجہ سے پھر اس نے کسی غلط کام میں ہاتھ نہیں ڈالا، دل کی بات دل تک ہی رکھی، اس کے لیے 2 باغ ہیں. ہم اللہ العظیم رب العرش الکریم کی جناب میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ہوس پرستی کے مقابلے میں اللہ کی محبت کو اور اس کی خفگی کے مقابلے میں اس کی رضامندی کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ سے اس کا تقرب اور رضامندی چاہتے ہیں. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین. الحمدللہ. کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا میں جب بھی کوئی بیماری نئی آتی ہے یا پرانی کوئی بیماری ہوتی ہے وہ پھوٹتی ہے تو اوپر سے لے کے نیچے تک سب لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں، ریسرچیز، ڈاکٹرز، اور ان جگہوں پر بھی جہاں تک بیماری ابھی پہنچی نہیں ہوتی، مثلا جیسے ایڈز نکلی تو کیا کیا ریسرچیز نے کیا کیا کام نہیں کر دکھایا، اور جن علاقوں میں بھی نہیں پہنچی تھی وہاں پر بھی سب کو الرٹ کر دیا گیا. اتنی مہلک بیماری جو ہم اس کتاب میں پڑھ رہے ہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا جو دین پڑھاتا ہو اس بیماری کو اتنے عمدہ طریقے سے سمجھاتا. دوسرا یہ کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام قیم انہوں نے کہیں بھی بے وجہ کی شرم نہیں کی اور اصلاح کرنے میں ہر طرح کی مثال اور الفاظ استعمال کیے. یہ چیز دیندار لوگوں کو ضرور سیکھنا چاہیے کہ جہاں تربیت آتی ہے، اصلاح آتی ہے، وہاں اتنا میجر پرابلم ضرور ڈسکس کیا جائے اور لوگوں پر واضح کیا جائے کہ یہ اس طرح کے امراض موجود ہیں اور ان کی ہم کس طرح اصلاح کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.
کسی نے لکھا ہے کہ اگر بچے ضد کریں تو کیا لڑکے یا لڑکی کا کردار دیکھے بغیر محبت کی بنا پر نکاح کر دیا جائے؟ مثلا لڑکا بد کردار ہو، شرابی ہو. نہیں، یہ تو نہیں کہا گیا کہ اگر وہ لڑکا بد کردار ہے تو پھر بھی وہ تو پھر فلرٹ ہی کر رہا ہوگا نا. تو اس صورت میں لڑکی کو سمجھانے کی ضرورت ہے یا لڑکے کو سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن دونوں چیزوں میں فرق کیا جائے گا. جو جینون کیسز ہیں وہ الگ ہیں اور جو اس قسم کے ہیں وہ الگ ہیں. السلام علیکم. میرے 2 کوشچنز ہیں. ایک تو یہ کہ لو اور انفیچویشن میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے، کہ اگر بچے محبت میں مبتلا ہو جائیں تو عموماً ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ ٹیمپرری ہے اور یہ اس سے نکل جائیں گے. سیکنڈلی میرا یہ سوال ہے کہ اگر شوہر کسی کے عشق میں مبتلا ہو جائے تو اس میں عورتوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ دوسری شادی کی اجازت دے دینی چاہیے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عورتیں تو بہرحال پیدا نہیں کی کہ ہر مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکے. کہیں ہو بھی سے ظاہر ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہم تو اسے حرام نہیں کر سکتے، لیکن اس کا دوسرا حل بھی بتایا گیا نا کہ اگر کسی مرد کے دل میں کسی اور لڑکی کا خیال آ رہا ہے تو عموماً عورتیں کیا کرتی ہیں اور غصہ دکھانا شروع کر دیتی ہیں. کیا حل کیا بتایا جا رہا ہے کہ عورت اپنے آپ کو اویلیبل کرے ہسبینڈ کے لیے تاکہ اس کے دل سے وہ فطور نکل جائے. جب بھی مرد کسی دوسری عورت سے ذرا سی کوئی ایسی بات کر لیتا ہے یا ذرا عورت کو شک ہوتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ اس کا دھیان کہیں اور چلا گیا تو وہ اس سے روٹ کے بیٹھ جاتی ہے اور اس کا جائز حق بھی نہیں دیتی. وہ اور ریئیکشن میں آتا ہے اور معاملہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ جاتا ہے. تو اسی لیے کہا نا کہ اگر عورت تندور پر بھی اور شوہر بلائے تو اس کو نہ نہیں کرنی چاہیے، کہ ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی مصیبت میں ہو جس کے لیے وہ بیوی سے ہیلپ چاہ رہا ہو اور بیوی اس کو بلیم کرتی جا رہی ہے کہ بس تمہیں تو مجھ سے ایک ہی چیز چاہیے. تو ان رویوں پر بھی غور کرنا ہے. عام طور پر عورتوں کے غلط رویے کی وجہ سے مرد جو ہیں وہ اپنی عورت کی طرف سے ہٹ کے دوسری طرف جانے لگتے ہیں. لیکن واقعی اگر عشق ہو جائے تو پھر کیس کیا کریں؟ کیونکہ عورتیں بہت اس کے جی ہاں، وہ ظاہر ہے کہ عورت کی فطرت کی اور ایک شراکت جو ہے وہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. وہ اس کی اپنی جگہ ایک تکلیف ہے، لیکن بہرحال اگر وہ اسے شوہر سے محبت ہے تو اس کو حرام میں پڑنے سے بچانے کے لیے اگر اس کی مدد کر سکتی ہے تو اس پر بھی بہت بڑا اجر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کا جو چیپٹر تھا اس کو پڑھ کے مجھے لگا کہ یہ زیادہ تر لڑکوں سے ریلیٹ کرتا ہے. بینگ اے مدر، میرے بھی بیٹے ہیں، ادھر اور بھی بھائی ہیں، مائیں بیٹھی ہیں. مجھے لگا کہ لڑکیوں کی تربیت میں جس طرح ہم شرافت، عزت، محبت، ہر چیز ان کو سکھاتے ہیں نا، اس لڑکے سے تم نے اس طرح نہیں بات کرنی، اب تم بڑی ہو گئی ہو. اس کزن سے تم نے اس طرح نہیں کرنا کیونکہ تم اب بڑی ہو گئی ہو، ایک حد، ایک لمٹ رکھو. اس طرح ہمیں ضرور لڑکوں کی بھی تربیت میں یہ عناصر مد نظر رکھنے ہیں کہ ان کو بھی عورتوں کی رسپیکٹ سکھائیں کہ یہ اگر تمہاری کزن ہے تو اس میں بھی ایک لمٹ ہے. اور نظر جھکا کے رکھیں، بالکل ہر طرح کے دکھائیں. ہم لڑکیوں کی تربیت پہ بہت کانسنٹریٹ کرتے ہیں لیکن لڑکوں کی تربیت بھول جاتے ہیں، تبھی یہ غول کے غول جاتے ہیں اور ادھر لڑکیوں کو گھورتے ہیں. شکریہ. اگر ہر ماں اپنی ڈیوٹی ادا کرے اور دیکھے کہ اگر اس کا لڑکا اس غول میں شامل ہے تو لگائے 2 لا کے واپس، تو غول چھوٹے ہو جائیں گے. جی یہ بہت ہی اہم سوال آیا ہے. اگر کوئی لڑکی یا عورت اظہار عشق کرے تو اسے کیسے سمجھائیں؟ بعض اوقات اظہار نہایت شدید انداز میں ہو. ابھی آپ نے پڑھا ہے نا کہ اگر کوئی مرد سے عشق کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ وہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. ٹھیک ہے لڑکیوں کی آپس میں دوستی ہوتی ہے، لیکن یہ جو عشق کے درجے کی محبت اور دوستی اور پھر ہر وقت اکیلے بیٹھے رہنا اور پھر اکٹھے گھومنا پھرنا اور اس طرح کے محبت نامے لکھنا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا ایک حصہ ہے. حل کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ آہوزاری، گریہ اور فریاد اور اللہ کے آگے رونا اور ذکر میں مشغول اور اچھے کام، لیکن یہ بالکل غیر فطری چیز ہے. ہر چیز اپنی لمٹ میں ہی اچھی لگتی. اگر بھائی اور باپ نکاح میں موجود نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا. اگر بھائی ہو اور باپ نہ، ولی ہو اگر باپ کسی وجہ سے نہیں راضی اور بھائی کروا رہا ہے تو بھائی بھی ہو سکتا ہے ولی. میں نے کسی کو اللہ کے لیے چھوڑا، اس پہ دل مطمئن بھی ہے، مگر بعض اوقات دل بہت اداس ہو جاتا ہے اور اس کو سوچنے لگتی ہوں اور یہ فیلنگ بہت گلٹی لگتی ہے، مگر اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتی. کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو مفید کام میں مشغول کرنا چاہیے. جب آپ کی مصروفیت ہوگی تو آپ کے لیے وہ آہستہ آہستہ وہ خیال بھی ختم ہوتا چلا جائے گا. کل آپ نے کہا تھا جو اللہ سے محبت کرتا ہو اور اللہ جس سے محبت کرتا ہو اس شخص سے محبت کی جائے. اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے یا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے؟ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کے اعمال سے ہی پتہ چلے گا نا، اس کی ایکٹیویٹی سے، اس کی مشغولیات سے، اس کے شوق، اس کے کام، اس سے پتہ چلے گا. اب اگر کوئی شخص ناجائز قسم کی محبت میں گرفتار ہے تو آپ سمجھیں گے کہ اللہ اسے محبت کر رہا ہے.
تو یہ علامات ہوتی ہیں ہر چیز کی. ایسی چیزیں علامتوں سے پہچانی جاتی ہیں, کوئی صاف لفظوں میں کہیں لکھا ہوا آپ کو نہیں ملے گا. اور ویسے بھی کہ ایسی محبت اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ جس سے تو محبت کرتا مجھے اس کی محبت ہے, تاکہ وہ محبت تیری محبت کے قریب کرے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور بہترین جزا دے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا اله الا انت سبحانك 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 اني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم. اللهم أدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہ ہمارا نفاق دور کر دے. اللہ ہمیں شعور دے, سمجھ دے, نفع مند علم عطا فرما. اللہ ہمیں توبہ کی اور سچی توبہ کی توفیق دے. اللہ تو ہماری اصلاح کر دے, ہمیں اپنے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین, ہمارے اندر کی ریاکاری اور ہر طرح کا شر دور کر دے. ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا. اللہ ہمیں ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ شرک سے بچا, ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچا. اللہ جو بہنیں یہاں آئی ہیں, جو بچیاں آئی ہیں, اللہ سب کا آنا قبول فرما اور ہم میں سے کوئی بھی یہاں سے بدبخت نہ لوٹے. یا رب العالمین, جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں عمل کرنے والا بنا. اللہ پاک قرآن پاک کی جو نعمت اور دولت ان سب کو تو نے عطا کی ہے, یا اللہ یہ قیامت کے دن ان سب کے حق میں حجت بنے, خلاف نہ بنے, اور ہمیں اس کے صحیح معنی سمجھا دے اور اس کو عمل والی کتاب ہمارے لیے بنا دے. یا اللہ تو اس کا نور ہر جگہ پھیلا دے, اپنی ساری مخلوق کو اس سے سیراب کر دے اور اس کام میں ہمارا حصہ ڈال دے. اللہ اس جگہ کو آباد رکھنا. یا اللہ یہاں پر اپنی رحمت نازل کرتے رہنا, مخلص ساتھی دینا. یا رب العالمین ہم سب کی نیتوں کو درست کر دے, مشکلات آسان کر دے, سب کی تکلیفیں, بیماریاں, دکھ دور فرما دے.
ہماری اولادوں کو ہدایت دے دے، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے شوہروں کو ہمارا مددگار بنا دے، جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی انہیں بہترین نیک شوہر عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔